الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے آپ کے اسلامیات کے ٹیچر سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی دوسرے ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے جو ہے نجاست کی اقسام لیے ہوئے موجود ہیں۔ نجاست کی اقسام یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے طہارت کے احکام میں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر یہ موجود ہے۔ پہلے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ نجاست کی اقسام کیا ہیں۔ آئیے پہلے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ نجاست کی اقسام، نجاست کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 نجاست حقیقی، نمبر 2 نجاست حکمی۔ حقیقی نجاست، حکمی نجاست۔ آئیے پہلے نجاست حقیقی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس نجاست حقیقی اس ناپاک چیز کو کہتے ہیں جسے شریعت نے نجس قرار دیا ہو، ناپاک قرار دیا ہو۔ مثال کے طور پر پیشاب، خون، شراب، مردار جانور کا گوشت وغیرہ۔ نجاست حقیقی کو دوسرے الفاظ میں خبث بھی کہا جاتا ہے، یعنی خبث بھی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی سے طہارت حاصل کرنے کو، نجاست حقیقی سے طہارت حاصل کرنے کو طہارت حقیقی بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو باتیں پتہ چلی کہ نجاست حقیقی کو ایک تو خبث کہتے ہیں، اور اس سے جب ہم پاکی حاصل کر لیں، طہارت حاصل کر لیں تو اسے طہارت حقیقی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی کو جو ہے وہ دوسرا نام جو دیا جاتا ہے وہ خبث، اور اس خبث اور نجاست حقیقی سے جب ہم پاکی حاصل کر لیں گے تو اس کو طہارت حقیقی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نجاست حقیقی۔ نمبر 2 نجاست حکمی، انسانی جسم کی اس ناپاک حالت کو کہتے ہیں جس میں شریعت نے نماز پڑھنے، قرآن مجید کو چھونے سے منع کیا ہو، یعنی نماز پڑھنے اور قرآن مجید کے چھونے سے منع کیا ہو۔ مثال کے طور پر آدمی کا بے وضو یا بے غسل ہونا نجاست حکمی کہلاتا ہے، اور نجاست حکمی کو حدث بھی کہتے ہیں، اور نجاست حکمی سے طہارت حاصل کرنے کو طہارت حکمی کہتے ہیں۔ وہی بات دیکھیں، نجاست حکمی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی نجاست ہے جو ہمیں نماز اور قرآن مجید کو چھونے سے جو ہے وہ دور رکھتی ہے۔ اگر ہم اس نجاست کو دور کر دیں تو پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو چھو بھی سکتے ہیں۔ اس نجاست حکمی کا دوسرا نام حدث کہلاتا ہے۔ یعنی گویا کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہو یا بے غسلہ ہو تو اس کو کہیں گے یہ نجاست حکمی اس پر آئی ہوئی ہے، یعنی حدث آیا ہوا ہے۔ اور اس حدث کو دور کرنے کے لیے، نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے جب ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، یعنی وضو کر لیتے ہیں اور غسل کر لیتے ہیں، تو اس کو طہارت حکمی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ طہارت کی نجاست کی دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں، اور اس نجاست کی دو قسموں کو اگر ہم اس سے طہارت حاصل کر لیں تو گویا ہم نے نجاست کی دونوں قسموں سے طہارت حاصل کر لی۔ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی کو ایک دفعہ اور ایکسپلین کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آسان لفظوں میں۔ نجاست حقیقی اس ناپاک چیز کو کہتے ہیں جسے شریعت نے ناپاک قرار دیا ہو کہ بھئی ناپاک ہے، یہ نجس ہے۔ گوبر، پیشاب، پاخانہ، شراب، خون، مرا ہوا جانور وغیرہ وغیرہ، یہ ہے نجاست حقیقی، یعنی حقیقتاً یہ نجس چیزیں ہیں۔ اور نجاست حکمی کیا چیز ہے؟ نجاست حکمی یہ کہ کوئی اگر
کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اس پر نجاست حکمی کا حکم لگتا ہے کہ گویا کہ یہ شخص ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، لیکن یہ وضو کرے، غسل کرے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے وضو اور غسل نہ ہوا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتا. اس لیے ان دونوں چیزوں کو چھونے کے لیے وضو کرے گا اور غسل کرے گا. اس کو کہتے ہیں نجاست حکمی. بے وضو اور بے غسل ہو تو نجاست حکمی، اور کوئی نجس چیزیں ہو، پیشاب، پاخانہ، گوبر، خون، جو ہے مرا ہوا جانور، مردار کوئی بھی کا گوشت، یہ سب نجاست حقیقی ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا حصہ اس کا مکمل ہوا نجاست کی اقسام کا. اب انشاءاللہ تیسرے حصے میں آپ سے ملیں گے. وما توفیقی الا باللہ.